السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یوبی اپڈیٹ۔ ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے 4 اہم ترین نوٹیفیکیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے بریکنگ نیوز، اور یہ نیوز کوئی خاطر خواہ اچھی نہیں ہے۔ تنخواہ اور پینشن کے حوالے سے 4 اہم نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے، جن میں LPR کے الاؤنسز بند ہو چکے ہیں۔ مزید آپ کو پتہ ہے کہ لیو انکیشمنٹ کے بعد گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ LPR پر جائیں سارے ملازمین۔ LPR 1 سال کی جو چھٹی ہوتی ہے ملازم جو کہ اویل کرتا ہے، گورنمنٹ نے کہا تھا کہ اگر آپ کو چھٹی نہیں ملتی تو پھر آپ لیو انکیشمنٹ کے لیے کلیم کر سکتے ہیں، آپ کو وہ پیسے نہیں ملیں گے، آپ وہ اپنی 1 سال کی چھٹی لیں۔ اب جب ملازمین LPR کی طرف کو تھوڑا سا کنونس ہونا شروع ہوئے ہیں، تو اب گورنمنٹ نے جیسے ہی ملازم سال کی چھٹی پر LPR پر جائے گا، اس کے الاؤنسز ہونا تو صرف کنوینس الاؤنس بند چاہیے کہ کنوینس الاؤنس وہ نہیں آ رہا اور نہیں جا رہا اپنے ادارے میں، تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ واقعی ٹھیک ہے، کنوینس الاؤنس نہیں حق بنتا، رائٹ نہیں بنتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے اور کئی طرح کے الاؤنسز جو ہیں وہ بھی بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ویڈیو میں آگے چل کے 1 بائی 1 نوٹیفیکیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور وہ باقی چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کون کون سے الاؤنسز جو ہیں گورنمنٹ نے سرکاری ملازمین کے بند کر دیے ہیں LPR کی صورت میں، اگر وہ ملازم جو ہے اپلائی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیلری ٹرانزیکشن پر ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا، اور سیلری یا پینشن کے بارے میں گورنمنٹ کی جانب سے نئی ہدایات جاری کر دی گئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فائلر اور نان فائلر کا پہلے ہی کافی مسئلہ چل رہا ہے، نان فائلر کے ساتھ ٹیکس پر ٹیکس بھرمار ہوتی جا رہی ہے، تو وہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ پہلے آپ یہ نوٹیفیکیشن میں آپ کے ساتھ اسکرین پر شیئر کر رہا ہوں، یہ نوٹیفیکیشن دیکھیں۔ یہ جو پہلا نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے شیئر کیا جا رہا ہے، یہ LPR کے حوالے سے جو الاؤنسز کی میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی اس حوالے سے نوٹیفیکیشن ہے، جو کہ 12 اگست 2025 کو جاری کیا گیا فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ ایڈوائز ریگارڈنگ ایڈمیسیبلٹی آف آل الاؤنسز، ٹھیک ہے۔ اس میں 6 طرح کے الاؤنسز کے بارے میں فائنانس ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن میں وضاحت جاری کر دی، جن میں اسپیشل الاؤنسز ہے 2009 کا 20%، جو کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ آپ کا will not be admissible to employees BS1 to BS22۔ اسی طرح نیچے سول سیکریٹریٹ الاؤنس، یہ بھی الاؤ نہیں کیا گیا، یہ بھی ختم کر دیا گیا۔ ہاؤس یا گورنر سیکریٹریٹ الاؤنس جو تھا یہ بھی ختم کر دیا گیا LPR ملازمین کے لیے۔ گورنر ہاؤس الاؤنس 50%، یہ بھی ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد یوٹیلٹی الاؤنس جو ہے، یوٹیلٹی الاؤنس ول بی ایڈمیسیبل ڈیورنگ LPR ان دا لائٹ آف دا لیٹر۔ یوٹیلٹی الاؤنس دوستو آپ کو ملے گا، اس کے ساتھ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2022، اور اس کے ساتھ نیچے یہ 5 آپ کے سامنے شیئر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح 6 ہیں، 6 جو ہے ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس جو ہے وہ 2023 کا، 22 اور 23 کا یہ آپ کو ملیں گے۔ یہ مراسلہ پنجاب حکومت کی فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 12 اگست 2025 کو جاری کیا گیا، جس کا مقصد LPR یعنی لیو پریپریٹی ٹو ریٹائرمنٹ LPR کے دوران مختلف الاؤنسز کی ادائیگی کے بارے میں وضاحت دیتا ہوں آپ کو۔ اسپیشل الاؤنس 2009 20%، یہ وہی جو ہے اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کی گئی ہے، وہ آپ کو اب نہیں ملے گا۔ وہ ملازمین جو 120 دن سے زیادہ LPR پر جاتے ہیں، عرصہ گزارتے ہیں، ظاہر ہے لوگ سال کی چھٹی پر موسٹلی جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے پاس جا کے، جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو یہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح سول سیکریٹریٹ الاؤنس 100% اور گورنر ہاؤس الاؤنس 50%، یہ دونوں الاؤنسز بھی آپ کو نہیں ملیں گے، یہ دونوں الاؤنسز بھی ختم کر دیے گئے۔ یوٹیلٹی الاؤنس جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ 2017 کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے لیٹر میں واضح کیا گیا کہ یہ الاؤنس دیا جائے گا، اور اسی طرح ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2022 سے 2023، یہ دونوں الاؤنسز بھی LPR پیریڈ کے دوران قابل ادائیگی ہیں، جیسا کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے متعلقہ سرکولر لیٹر میں بیان کیا گیا ہے۔ اوورآل دوستو یہ ہے کہ 6 طرح کی انہوں نے وضاحت دی ہے، جس میں 3 طرح کے الاؤنسز کے بارے میں فائنانس ڈپارٹمنٹ نے واضح کیا ہے کہ LPR پر جانے والے ملازمین کو یہ نہیں ملے گا، اور 3 جن میں یوٹیلٹی الاؤنس ہے اور ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2022-23، یہ آپ کو 3 چیزیں ملیں گی، اور اوپر والی جو 3 چیزیں تھیں شروع میں جو میں نے بتائیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی۔ اس کے بعد نان فائلر کے بینک سے رقوم نکلوانے پر ٹیکس کٹوتی میں اضافہ، یومیہ 50,000 سے زائد رقم نکلوانے پر ٹیکس 0.6% سے بڑھا کر 0.8% کر دیا گیا۔ یہ پہلے نان فائلر کے لیے 0.6% تھا، یعنی کہ 600 روپیہ بنتا ہے یہ۔
50,000 پر، اور اب یہ 800 روپیہ کٹا کرے گا۔ کچھ ملازم کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ دیکھیں جب آپ کے پاس زیادہ پیسے جمع ہے، آپ کو ایک ہی دم یکمشت جو ہے آپ نے ادائیگی کرنی ہے، مثلا آپ نے پلاٹ خریدا ہے تو آپ نے ایک دن میں جب 50 30 لاکھ نکلوانا ہے، یہ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 200 روپیہ ہے یا کتنا روپیہ ہے۔ کچھ دوست ساتھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے۔ اسی طرح فائلر کے لیے اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا، 0.3% ہی پہلے تھا، 0.3% ہی اب ہے، لیکن نان فائلر کے لیے جو یہ رقم ہے یہ بڑھا دی گئی ہے، 0.6 ہے 0.8 کر دی گئی۔ یہ ایک بری نیوز تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اب نیکسٹ چلتے ہیں جی، اساتذہ کے لیے گولڈن ہینڈ شیک اسکیم کی جو تیاریاں کر رہی ہے گورنمنٹ، اس حوالے سے آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ اساتذہ کے لیے گولڈن ہینڈ شیک اسکیم کی تیاریاں مکمل، 50 سال سے زائد عمر اور 25 سالہ سروس والے مستفید ہو سکیں گے۔ ملتان خصوصی رپورٹر محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اساتذہ کے لیے گولڈن ہینڈ شیک اسکیم شروع کرنے کی تیاری مکمل کر لی۔ ذرائع کے مطابق یہ اسکیم ان اساتذہ کے لیے ہوگی جن کی تعلیمی قابلیت ماسٹر سے کم، عمر 50 سال سے زائد اور سروس کا دورانیہ کم از کم 25 سال ہو چکا ہو۔ پالیسی کے تحت رواں سال کے آخر یا آئندہ سال کے آغاز میں ریٹائرمنٹ آفر کی جائے گی۔ ابتدائی مرحلے میں یہ سہولت صرف ان ملازمین کو دی جائے گی جو رضاکارانہ طور پر فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ محکمہ کے مطابق کسی کو اسکیم اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ مکمل طور پر ذاتی رضامندی پر مبنی ہوگی۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پالیسی کا مقصد تجربہ کار مگر طویل سروس کرنے والے اساتذہ کو باعزت ریٹائرمنٹ اور بہتر مالی پیکج فراہم کرنا ہے تاکہ نوجوان گریجویٹس کو تعلیمی شعبے میں روزگار دیا جا سکے۔ یہ تو دوستوں کہنے کی باتیں، اصل میں یہ گورنمنٹ جو ہے محکمہ ایجوکیشن کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں پرائیویٹائز کر رہی، جس کی وجہ سے جو بہت ساری سیٹیں آپ کو پتہ ہے حال ہی میں فیز 1 اور 2 مکمل کیا گیا ہے۔ پیف کے حوالے سے 2 فیز مکمل کر لی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے اسکول جو ہیں پرائیویٹ ہو چکے ہیں، اور اب جو موجودہ ٹیچرز ہیں جو پرانے ہیں ان کو گولڈن ہینڈ شیک کے تحت ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کام کیا جا رہا ہے جس سے ایجوکیشن سسٹم پاکستان کا مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا، اور کوئی ٹیچر اور کوئی نیا نوجوان بھی روزگار کے قابل نہیں رہے گا کہ وہ ٹیچر کبھی اچھی جگہ ٹیچر لگ سکے، کوئی اچھی سیلری لے سکے اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد۔ اور 45,000 سیٹیں جو ہیں وہ گورنمنٹ نے ختم کر دی ہیں ٹیچرز کی پرائیویٹ کرنے کے بعد۔ خیر اب ہم کر کیا سکتے ہیں، احتجاج کی بھی ملک میں فی الحال تک اجازت نہیں ہے، پرامن احتجاج کرنے سے بھی لوگ قاصر ہیں۔ آگے چلتے ہیں، پینشن کے حوالے سے شامل کیے جانے والے وفاق اور صوبوں کے درمیان تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔ 1 جولائی 2025 کے بعد ریٹائر ہونے والے ملازمین کے حوالے سے 2011، 2015، 2022، 2023، 2024 اور 2025 کے الاؤنسز آپ کے سامنے ہیں۔ وفاق میں سارے الاؤنسز شامل ہیں پینشنرز کے لیے، ان کی پینشن کافی 3 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ پنجاب اس میں پھر سب سے پیچھے 0 ہے، ان کا کوئی الاؤنس نہیں ہے۔ باقی صوبے KPK اور وفاق آپ کے ساتھ سیم نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ میں نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں بھی شیئر کی ہوئی انفارمیشن۔ اور پنجاب کے پینشنرز تاحال جو ہے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو کوئی بھی الاؤنس فالتو نہیں مل رہا، پینشن میں بھی ان کی کمی ہے۔ باقی سندھ میں بھی صورتحال بہتر ہے، خیبر پختونخوا میں بھی بہتر ہے، بلوچستان میں سب سے زیادہ بہتر ہے، اور وفاق کے پینشنرز کے لیے بھی گڈ نیوز ہے، جبکہ پنجاب کے ملازمین کے لیے کوئی گڈ نیوز نہیں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ UB اپڈیٹ چینل پسند آیا ہوگا۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔